ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسی غار کے اندر موجود ہیں جہاں آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ ہیں۔ اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے اور غار کے دروازے پر جا گرتا ہے۔ آپ تینوں پوری طاقت سے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ آپ چیختے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن آس پاس کوئی انسان موجود نہیں، نہ موبائل فون، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی مددگار۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اب تینوں آدمیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مدد نہ فرمائی تو شاید وہ اسی غار میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ لیکن پھر ان میں سے ایک شخص نے ایسی بات کہی جس نے اس پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ اس نے کہا، آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ان نیکیوں کے ذریعے دعا کرتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھیں۔ پھر ایک ایک کر کے تینوں نے اپنی زندگی کا ایسا راز بیان کیا جو شاید دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر غار کا پتھر حرکت کرنے لگا۔ آخر ان تینوں نے ایسی کون سی نیکیاں کی تھیں؟ ایک نے اپنے والدین کے لیے کیا تھا، دوسرے نے گناہ کے انتہائی قریب پہنچ کر خود کو کیسے روکا، اور تیسرے شخص نے ایک مزدور کی معمولی سی اجرت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ بعد میں پورے مال کا مالک بن گیا۔ آئیے یہ ایمان افروز واقعہ آخر تک سنتے ہیں۔ سفر اور بارش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 3 ایسے آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا جو سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں بارش نے انہیں آ لیا۔ بارش اتنی ہوئی کہ انہیں پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑی غار میں داخل ہونا پڑا۔ وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بارش رک جائے گی تو وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان گری۔ وہ چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ کر گری۔ دھڑام! غار کا راستہ بند ہو گیا۔ تینوں آدمیوں نے چٹان کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، پوری طاقت لگائی، لیکن چٹان اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اب ان کے پاس کوئی ظاہری راستہ نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی واقعہ بیان ہوا ہے کہ چٹان نے غار کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اب کیا جائے؟ وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اسے اپنی طاقت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس انسان کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے وہ اس وقت مال سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے وہ اس وقت طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت کسی کو آواز نہیں دے سکتا، کیونکہ غار کے اندر صرف 3 آدمی تھے اور باہر کوئی مددگار نہیں تھا۔ اسی وقت ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوئے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور انہی کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ ہماری مصیبت دور فرما دے۔ یہ بات تینوں کو پسند آئی۔ پھر پہلا شخص آگے بڑھا۔ پہلی نیکی والدین کی خدمت۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب شام کو واپس آتا تو پہلے اپنے والدین کے لیے دودھ نکالتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ سوچے، آج اگر کسی گھر میں چھوٹے بچے بھوکے ہوں تو والدین سے پہلے بچوں کو کھانا دینا عام بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے والدین کی خدمت بہت اہم تھی۔ وہ روزانہ محنت کرتا، بکریاں چراتا، شام کو گھر واپس آتا، دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دیتا، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو۔ ایک دن وہ جانوروں کے لیے چراگاہ کی تلاش میں بہت دور چلا گیا۔ اس دن واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر گیا، لیکن اس کے والدین سو چکے تھے۔ اب اس کے سامنے ایک عجیب امتحان تھا۔ اگر وہ والدین کو جگاتا تو ان کی نیند خراب ہوتی، اگر وہ بچوں کو دودھ دیتا تو والدین سے پہلے بچوں کو دینا ہوتا۔ اس کے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ وہ چاہتا تو دودھ بچوں کو دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دودھ کا برتن لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ بچے اس کے قدموں میں روتے رہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ رات گزرتی رہی۔
یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ سوچے، آج اگر کسی گھر میں چھوٹے بچے بھوکے ہوں تو والدین سے پہلے بچوں کو کھانا دینا عام بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے والدین کی خدمت بہت اہم تھی۔ وہ روزانہ محنت کرتا، بکریاں چراتا، شام کو گھر واپس آتا، دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دیتا، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو۔ ایک دن وہ جانوروں کے لیے چراگاہ کی تلاش میں بہت دور چلا گیا۔ اس دن واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر گیا، لیکن اس کے والدین سو چکے تھے۔ اب اس کے سامنے ایک عجیب امتحان تھا۔ اگر وہ والدین کو جگاتا تو ان کی نیند خراب ہوتی، اگر وہ بچوں کو دودھ دیتا تو والدین سے پہلے بچوں کو دینا ہوتا۔ اس کے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ وہ چاہتا تو دودھ بچوں کو دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دودھ کا برتن لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ بچے اس کے قدموں میں روتے رہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ اور پھر چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی راستہ کھلنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ تینوں ابھی بھی غار میں قید تھے۔ یہاں پہلا سبق ملتا ہے، والدین کی خدمت صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس شخص کی والدین کے لیے دودھ پہلے پیش کرنے اور اس رات بچوں کے رونے کے باوجود والدین کو نہ جگانے کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ سونا دوسری نیکی، گناہ کا موقع مگر اللہ کا خوف۔ اب دوسرے شخص کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی ایک قریبی رشتہ دار عورت سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، لیکن اس عورت نے اس کی خواہش قبول نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت سخت مالی مشکل میں مبتلا ہو گئی۔ اس شخص نے اسے مال کی پیشکش کی۔ روایت میں 100 دینار کا ذکر آتا ہے۔ اس نے محنت کر کے وہ رقم جمع کی۔ پھر وہ عورت کے پاس گیا۔ اب وہ لمحہ آ گیا جس میں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ گناہ کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اسی وقت اس عورت نے کہا، اللہ سے ڈرو، اور اسے یاد دلایا کہ یہ کام جائز طریقے کے بغیر نہ کرو۔ وہ شخص رک گیا۔ اس نے سوچا، میں گناہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس موقع تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اس عورت کو وہ مال بھی چھوڑ دیا۔ پھر غار میں اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا تو اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ اور پھر چٹان مزید ہٹ گئی، لیکن پھر بھی راستہ مکمل طور پر نہیں کھلا تھا۔ یہ منظر کتنا عجیب ہوگا، پہلی دعا کے بعد راستہ تھوڑا کھلا، دوسری دعا کے بعد مزید کھلا، لیکن ابھی ایک شخص کی باری باقی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس شخص کے گناہ سے رک جانے اور اللہ کے خوف کی تفصیل موجود ہے۔ تیسری نیکی، مزدور کی امانت۔ اب تیسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو کام پر رکھا تھا۔ اس مزدور نے کام مکمل کیا۔ اس کی اجرت مقرر تھی۔ جب کام ختم ہوا تو اس نے اپنی اجرت مانگی۔ اس شخص نے اسے اس کی اجرت دینے کی کوشش کی، لیکن مزدور نے وہ اجرت لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ اب یہاں ایک اور امتحان تھا۔ وہ شخص چاہتا تو کہہ سکتا تھا، مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا، اب یہ میری ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس رقم کو ضائع نہیں کیا، اس نے اسے کاروبار میں لگا دیا۔ وہ مال بڑھتا گیا، پھر اس سے جانور خریدے گئے۔ وقت گزرتا گیا، مال بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن وہ مزدور واپس آ گیا۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا، جو کچھ تم یہاں دیکھ رہے ہو سب تمہارا ہے۔ مزدور حیران ہو گیا۔ اس نے شاید سوچا کہ یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کہا، مذاق نہ کرو، مجھے صرف میری اجرت چاہیے۔
لیکن اس شخص نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جانور، یہ مال، یہ سب تمہاری اسی اجرت سے بڑا ہے، تم سب لے جاؤ۔ اور وہ مزدور سارا مال لے کر چلا گیا۔ اب غار میں موجود تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو باقی چٹان بھی ہٹا دے۔ اور پھر چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی، غار کا راستہ کھول گیا، تینوں آدمی باہر نکل آئے۔ صحیح بخاری میں تیسرے شخص کے مزدور کی اجرت کو محفوظ رکھنے، اسے بڑھنے دینے اور پھر پورا مال مزدور کے حوالے کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کا اصل راز ذرا غور کریں۔ تینوں آدمیوں کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، انہوں نے کسی انسان کو نہیں بلایا، انہوں نے کوئی غیر معمولی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی ان نیکیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھیں۔ ایک کی نیکی تھی والدین کی خدمت، دوسرے کی نیکی تھی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا، تیسرے کی نیکی تھی امانت داری اور مزدور کا حق ادا کرنا، اور ہر دعا کے بعد چٹان مزید ہٹتی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی صرف وہ نہیں جو لوگ دیکھیں، کبھی کبھی انسان کی سب سے قیمتی نیکی وہ ہوتی ہے جس کا دنیا میں کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں کی گئی عبادت، والدین کی خاموش خدمت، تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا، کسی کا حق محفوظ رکھنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو شاید دنیا کی نظروں سے چھپ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق، آج ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو گھر کے حالات کی، کسی کو کاروبار کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو قرض کی، کسی کو اپنی زندگی کے مستقبل کی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں میری مدد کون کرے گا، لیکن اس واقعے کے تین آدمیوں سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سیکھنی چاہیے، اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آج آپ کی کوئی نیکی کسی کو نظر نہ آ رہی ہو، ممکن ہے اپنے کسی غریب کی مدد کی ہو اور کسی کو بتایا نہ ہو، ممکن ہے اپنے والدین کی خدمت کی ہو اور کسی نے آپ کی تعریف نہ کی ہو، ممکن ہے آپ کے سامنے گناہ کا موقع آیا ہو اور آپ نے صرف اللہ کے خوف سے خود کو روک لیا ہو، ممکن ہے کسی کا حق آپ کے پاس ہو اور آپ اسے واپس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ سب جانتا ہے، اور مشکل وقت میں وہی نیکی آپ کے لیے امید کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آخری پیغام، اس لیے آج ایک فیصلہ کریں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہ کریں، ایک نیکی ایسی ضرور کریں جس کا علم صرف آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو ہو۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، کسی محتاج کی مدد کریں، کسی کا حق ادا کریں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اور جب گناہ کا موقع ملے تو اپنے دل میں کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تین آدمی غار میں پھنسے تھے لیکن ان کے پاس ان کی نیکیاں موجود تھیں، اور جب دنیا کے تمام راستے بند ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم 2743 اور صحیح بخاری 5974 میں مروی ہے۔ آپ کے پاس بھی ایسی کون سی نیکی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے؟ اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس اسے اللہ کے لیے محفوظ رکھیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ زندگی کے کس مشکل لمحے میں اس کی وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کے حکم سے اس کے لیے سب سے بڑا سہارا بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے، والدین کی خدمت کرنے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔